والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ محبان رسول جیسا نام رکھنے والی تحریک کی دعوت پر اور اس کے پروگرام میں شریک ہوں. یہ بڑی نسبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور یہ ہر ایمان والے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. اور کوئی بھی ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی ناپسندیدہ بات کہی جائے تو اس کا دل ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جان سے زیادہ اور اپنی دنیا کی عزتوں سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کی عزت ہے. اور یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہمیں ایک وراثت ملی ہے، اور ہمیں اس وراثت کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا ہے. میں آپ سے کیا کہوں، اس دور میں جو بڑا نقصان ہوا ہے، وہ نقصان ہم مسلمانوں کا شاید یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے اندر ایمانی جذبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو اندر ایک جوش تھا، اور اس کے نتیجے میں ایمان سے ایک وابستگی تھی اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ایک جذبہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کی وجہ سے بڑی حد تک ہماری حفاظت تھی. آہستہ آہستہ یہ جذبہ بھی ہمارے دماغوں سے نکل رہا ہے. یہ سب سے بڑھ کر خطرے کی بات ہے. میں صاف کہتا ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ رہی تو پھر ہم کچھ نہ رہے. نہ پھر ایمان باقی رہے گا، نہ ایمان کے تقاضوں کا فہم باقی رہے گا، اور نہ ہم اپنی زندگی سے وہ نمونہ پیش کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کی اس تحریک میں اور آپ کے اس نظام میں جو آپ یہاں چلا رہے ہیں، سب سے بڑھ کر ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ایک ایسی نمونے کی زندگی اختیار کریں کہ وہ زندگی ساری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل. یہ سب سے بڑا آئیڈیل جو ہمارے سامنے ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید گواہی دیتا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود، اور یہ وہ نمونہ ہے جو صحابہ کی زندگی میں تھا، جو اولیاء کرام کی زندگی میں تھا. اور یہی تقاضا ہے ایمان والے سے، ہر ایمان والے سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ نمونہ اختیار کرے اپنی زندگی میں، جو نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے پیش کیا تھا. اس ہندوستان میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، کیسے کیسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، آپ ان کی زندگی دیکھیے، ان کے اخلاق کی سزا دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کیا. وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا کسی حد تک عکس نظر آتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس ملک میں ایمان کی باد بہاری چلی. میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں کہ شہاب الدین غوری یہاں سے ایک مرتبہ شکست کھا کر جا رہا تھا. اس نے کئی مرتبہ حملے کیے ہیں. حضرت خواجہ صاحب یہاں سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، وہ پہچانتا تھا، تو اس نے
حضرت خواجہ صاحب سے یہ بات کہی کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں ہندوستان جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے، میں بارہا جا چکا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے اور میں دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب جب یہاں تشریف لائے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اللہ نے جو کشش رکھی تھی اور اللہ نے ایمان کا جو نور ان کو دیا تھا، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کے پیشانی پر ایمان کا جو نور چمک رہا تھا، اس کے نتیجے میں یدخلون فی دین اللہ یہ افواجہ کا سما بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئے؟ ان کے اخلاق کو دیکھ کر داخل ہوئے۔ انہوں نے کہیں تلوار چلائی، نہ کہیں بندوق چلائی، نہ کہیں کسی سے جا کر مقابلہ کیا، لیکن سب سے بڑی طاقت جو اخلاق کی طاقت ہے، اور جس طاقت کو دیکھ کر انسانیت فریفتہ ہوئی، انسانوں کو یہ پتہ چلا کہ صحیح انسانیت کیا ہے، انسانیت کا درد کیا ہے، محبت کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں کو جب وہ سبق ملا، لوگ قریب ہوئے، لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی، تو ایک نیا نظام وجود میں آیا۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ تھے، جن کو وہی راستہ ملا جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرات صحابہ اس پر چلے اور امت کو انہوں نے اس پر چلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ساری امت کے لیے معلم کا درجہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے نبی سے سیکھا اور پھر صحابہ نے امت کو سکھایا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے، جس کو ہم نے کبھی دینے کی فکر نہیں کی۔ ہمارے سامنے جو ایک سماجی نظام ہے زندگی کا، اخلاقی نظام ہے زندگی کا، اور صرف اخلاقی نظام ہی نہیں، پورا ایک ایسا دستور ہے زندگی کا کہ اگر ہم نے اس کو اختیار کیا ہوتا اور محلوں میں اس کو رائج کیا ہوتا، ہمارے بڑے بوڑھے، ہمارے نوجوان، ہماری یہ خواتین، یہ سب کے سب یہ طے کرتے کہ ہم وہ نمونہ پیش کریں گے جو نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، تو آج شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ آج ہماری خرابی کا سب سے بڑا سبب، ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا۔ یہی تو راستہ ہے کہ ہمیں تقوی کی زندگی دیتا ہے، احتیاط کی زندگی دیتا ہے، انسانیت کی زندگی دیتا ہے، محبت کی زندگی دیتا ہے، اس سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو ایک راستہ اور سبق ملتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان طے کریں، اور میں تو یہاں خواتین کا بڑا مجمع ہے، میں ان سے کہتا ہوں یہ طے کریں کہ ہمیں گھروں کا ماحول بدلنا ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں جو سماج بنتا ہے، یہ سماج گھروں سے بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہاتھ اس میں ہماری ماؤں بہنوں کا ہے، ہماری خواتین کا ہے۔ اگر یہ خواتین طے کر لیں کہ ہمیں ماحول بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت کچھ حالات کو ہم بدل سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں طے کریں، ہماری بچیاں طے کریں کہ ہم انشاءاللہ نمونہ بنیں گے، ہم گھروں سے ہی تحریک چلائیں گے۔ آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھر گھر جانے کی میں سمجھتا ہوں شاید ضرورت نہ پڑے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ طے کر لیں کہ ایک نمونہ آپ کو بننا ہے، آپ کے نوجوان بچے اور آپ کے چھوٹے بچے اور آپ کے بھائی اور آپ کے شوہر آپ کے عزم کو دیکھ کر، آپ کے عزم کو دیکھ کر، آپ کے ارادوں کو دیکھ کر بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک نگیٹو پہلو ہے، جو اس وقت کے حالات سے سماج کی خرابیوں کی جو مختلف شکلیں ہمارے سامنے ہیں، جب غور کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بات ہوتی ہے تو بات آ کر خواتین پر ٹھہرتی ہے۔ اکثر ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، چاہے شادی بیاہ کی خرابیاں ہوں یا سماجی اندر کی خرابیاں ہوں، جس کے نتیجے میں بار بار یہ لفظ طلاق کا نام آیا، جس کا نام لینا بھی اچھا نہ لگے کسی کو، اس کو ابغض الحلال کہا گیا۔ ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مبغوض ترین چیز ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو گویا کہ ایک زلزلہ سے آ جاتا ہے، ہم نے اس کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ ساری خرابیاں آج جو ہمارے سماج میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خواتین اگر طے کر لیں کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں گے، ہم ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور ہم اپنے سامنے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھیں گے، وہ نمونہ جو رہتی دنیا تک کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عملی طور پر ان لوگوں کے لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نمونہ ہر فرد بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے جو اس دنیا میں رہتا ہے۔ اور اگر وہ نمونہ دیکھا جائے، کوئی ایسا شخص جس کے سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے، جو اپنے اندر کسی درجے میں انسانیت رکھتا ہے، اگر وہ اس نمونے کو دیکھے گا تو اس حقیقت کو سمجھے گا اس وقت یہ انسانیت کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ آج دنیا جس طرح سے ایک ایسے بھنور میں جیسے کشتی ہو کہ ہچکولے لے رہی ہو، پوری دنیا آج اس کشتی کی طرح ہے جو بھنور میں ہے، جو ہچکولے لے رہی ہے، اس کو کون سنبھالنے والا ہے؟ اس کشتی کو کون پار لگانے والا ہے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی راستہ ہے تو صرف ایک راستہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس یہ راستہ تھا، جس کے پاس اس کا طریقہ تھا، جس کے پاس وہ نظام تھا، آج وہ خواب خرگوش کی نیند لے رہا ہے، آج اس کو احساس نہیں، وہ غفلت کا شکار ہے، وہ خود اپنی زندگی سے عاجز ہے، وہ اپنی زندگی کی جو کشتی بھنور میں ہے وہ اس کو نکالنے پر قادر نظر نہیں آتا، آج وہ دوسروں کی کشتی کیسے پار لگا سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ بتایا، سماجی زندگی کے جو طریقے ہمیں بتائے اور ہماری الجھی ہوئی ڈوروں کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھایا، ہم اسی راستے پر اپنے آپ کو ڈالیں اور یہ طے کریں کہ اپنے گھروں سے ہمیں اس نظام کو آگے لے کر جانا ہے۔ آج ہمارے نوجوان نشے میں ہیں، بار بار یہ بات آ رہی ہے اور یہ حقیقت ہے، میں جانتا ہوں، مختلف علاقوں میں دیکھتا ہوں، میں اپنے شہر لکھنؤ میں دیکھتا ہوں، اور رائے بریلی میں ایک رپورٹ آئی، وہاں رائے بریلی کی 300 نوجوانوں کا باقاعدہ پولیس کی طرف سے نام آیا، یہ مسلمان ہیں اور یہ سب کے سب نشے میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج غیر ہمیں دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ نشے کی عادت جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کو جو کہا گیا کہ جماع الاسم ہے، یہ گویا کہ گناہوں کی جڑ و بنیاد ہے۔ جب یہ نشے کی عادت ہوتی ہے تو 10 گناہ آدمی کرتا ہے اور 10 خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ اور آج اس کے لیے باقاعدہ میں سمجھتا ہوں پلاننگ کی جا رہی ہے، مسجدوں کے آس پاس بھی اور جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں نشے کی دکانیں ہیں اور شراب کی دکانیں ہیں، اور پھر نشے کی ایسی ایسی شکلیں پیدا کر دی گئی ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا آگے کیا نتیجہ ہوگا۔ تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں اگر طے کریں شروع سے بچوں کی صحیح تربیت ان کو کرنی ہے، وہ غلط ماحول میں نہ جائیں، اور یہ موبائل کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی ہے کہ ہماری بچیاں گھروں میں موبائل کے ذریعے سے کن کن خرافات میں مبتلا ہیں۔ ابھی میں کیا کہوں، قریب میں واقعہ پیش آیا ہمارے ہاں رائے بریلی کا، میں اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 4 بچیاں چلی گئیں، اور کہاں چلی گئی میں کیا کہوں، کس زبان سے کہوں، لیکن بعد میں الحمدللہ کوشش ہوئی، واپس آئیں۔ ان میں ایک بچی سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، بس موبائل میرے پاس رہتا تھا، موبائل کے ذریعے سے میرا کچھ تعلق ہوا اور میں بس مجبور ہو کر چلی گئی۔ یہ موبائل جو ہے جس طرح خیر کا ذریعہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر شر کا ذریعہ ہے۔ ہمارے یہ دماغ نے اور اس دل نے جو شر کے راستے پر جا رہا ہے، ایک ذریعہ ہم کو ملا، ہم اس ذریعے سے نہ جانے کن کن برائیوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے، یہ محبان رسول کی یہ تحریک حقیقت میں محبت رسول پر مبنی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت ہوتی ہے، آدمی بات مانتا ہے، اور جب بات مان کر چلتا ہے تو اس کی زندگی کا رخ الگ ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ جو بات فرماتا ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تقوی کی زندگی پیدا کر لو، احتیاط کی زندگی پیدا کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک امتیازی شان عطا کرے گا۔ یہ امتیازی شان تقوی کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس تقوی کا جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے، وہ ہم اس پر عمل اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اللہ کا لحاظ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، تو اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے عمومی طور پر آئے گا وہ سماج کے بہتر بننے کی شکل میں آئے گا۔ یہ سماج سدھار کا نظام اور یہ تحریک جو پیام انسانیت سے بھی وابستہ ہے، اور پیام انسانیت جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ساری انسانیت میں خیر پھیلایا جائے، امن و امان قائم کیا جائے، شانتی قائم کی جائے، لوگوں میں محبتیں عام کی جائیں، اور یہ خود غرضی کا جو مزاج ہے جو لگتا ہے گھن کی طرح لگ گیا ہے اور چاٹتا چلا جا رہا ہے، یہ خود غرضی کا مزاج ختم کیا جائے، ایثار کا مزاج پیدا کیا جائے، ترجیح کا مزاج پیدا کیا جائے، جو واقعات ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ واقعہ کتنا مشہور ہے ابو جہم کا کہ ایک مارکے میں جب وہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے کہ ان کو پانی پلا دیں، اور وہاں جب دیکھا انہوں نے تو پڑے ہوئے تھے، دم توڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کیا اگر ضرورت ہو تو ہم پانی پلا دیں؟ وہ بولے کہ ہاں ضرورت ہے، لیکن بس فوراً قریب میں ایک اور کوئی اللہ کا بندہ تھا، وہ بھی اسی حال میں تھا، اس نے آہ کی تو انہوں نے کہا نہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ، اور جب وہاں پہنچے تو دوسرے ایک اور اللہ کا بندہ پڑا تھا، اس نے پانی کا گویا کہ اس کو ضرورت تھی، اس نے بھی اس کا اظہار کیا، ادھر پانی پلانے کے لیے چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ، اور وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، یہاں واپس آئے تو یہ بھی جا چکے تھے، چچا زاد بھائی کے پاس واپس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ ہم لوگوں کا ہم لوگوں کی تاریخ ہے کہ جان دے دی لیکن ایثار اختیار کیا انہوں نے، اور اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ واقعات اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن لیں اور سننے کے بعد کوئی ایک فقرہ کہہ دے تعریف کا، یہ اس لیے ہے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں، اور کم از کم یہ طے کریں اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے ہم دوسرے اپنے بھائی کو ترجیح دیں گے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ وہ وراثت کہ جس میں بہنوں کو حق دیا جاتا ہے، آج بھائی بہن کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، ترجیح کی بات تو آگے کی ہے، جو فرض ہے واجب ہے اللہ دے چکا وہ دینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں، اس کے نتیجے میں ہم اپنا پیٹ گویا کہ آگ سے بھرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حرام مال کا ایک لقمہ بھی اگر آدمی پیٹ کے نیچے لے جاتا ہے، حلق سے اتارتا ہے، وہ لقمہ تر نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے، لیکن آج ہم ان باتوں کو سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں اور بچیوں، آپ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ ایک پیغام لے کر جائیں، آپ یہ طے کر کے جائیں کہ آپ کو اپنے علاقے بدلنے ہیں، اور آپ جو خواتین میں ان سے کہتا ہوں اپنے گھروں میں رہ کر وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں، ان کے پڑوس میں رہنے والیاں ان سے ملنے والیاں ہیں، ان کے گھروں میں آتی ہیں، وہ ایک پیغام دے سکتی ہیں اپنی زندگی سے، اور اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو اختیار کیا جائے، وہ کوششیں ان میں شریک ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، جو کوشش کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی کوشش ضائع نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کہ انسان جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کی محنتوں کا جو نتیجہ ہے وہ دکھاتا ہے، اور پھر قیامت میں تو اللہ بھر بھر کر دے گا، اتنا دے گا اور اتنا نوازے گا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بھی ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپائیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے ہم اپنے راستے کھولیں گے۔ آج آپ یہ سمجھتے ہیں اس دنیا کو دیکھ کر، دنیا کے حالات کو دیکھ کر، اس ملک کے حالات کو دیکھ کر کہ ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اب کیا ہوگا؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو کھڑا کرتا ہے، اللہ اپنے دشمنوں سے بعض مرتبہ اپنے دوستوں کو پٹواتا ہے، اس لیے پٹواتا ہے تاکہ ان کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، ان کے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کا احساس پیدا ہو، اور یہ خیال پیدا ہو کہ اپنی زندگی کا رخ غلط کر لیا، ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ اللہ نے اس کتاب قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، اور کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ توبہ کا مزاج بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف سے مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ
دشمن یہ سب اللہ کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لشکر سے کام لیتا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ کوئی دشمن ہو، کوئی بڑے سے بڑا طاقت والا ہو، کوئی بڑے سے بڑے وسائل والا ہو، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ ہمیں ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ حالات خراب ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ حالات ہمارے خراب ہیں، یہ ہمارا جو طرز زندگی ہے ہم نے اس کو غلط رخ پر ڈالا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر آج ہم بیدار ہو جائیں، اپنی زندگی کے رخ کو درست کر لیں، اللہ کے نبی کی سچی محبت پیدا کر لیں اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ڈال دیں، اور ہر طرح کی خود غرضیوں سے اوپر ہو کر، ہر طرح کے دنیا کے فائدوں سے اوپر ہو کر، ہر طرح کی عزتوں کی جو دنیا میں ملتی ہیں جس کو آدمی سب کچھ سمجھ کر بعض مرتبہ آخرت کی کامیابیوں کا خون کر جاتا ہے، ان ہر طرح کی عزتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس حقیقی عزت کے لیے اپنے آپ کو سامنے لانا ہے جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ لیکن وہ عزت جب ملتی ہے جب سچا ایمان ہو، اللہ کی ذات پر سچا یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اور جو تقاضے ایمان کے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنے کا جذبہ ہو، اور ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے گھروں کو ایمان کا گلدستہ بنا دیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے ایمان کے وہ تقاضے جو ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے، جو عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشرت سے لے کر، ہمارے آپس کے روابط، ہمارا کاروبار، ہماری شادی بیاہ، اور ہر طرح کے ہمارے اپنے ذاتی مسائل اور سماجی مسائل، اور یہاں تک کہ معاشی مسائل، وہ ساری کی ساری چیزیں جس کا راستہ ہمیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ ہمیں دیا، وہ سب نمونے ہمارے سامنے ہیں، ان کو اختیار کر کے ہم کامیابی اختیار کر سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مجدہ ہے۔ اللہ نے صاف کہا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں اونچا کیا، تمہیں عزت والا کیا۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، اللہ نے ان کو جو عزت دی تھی وہ کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے۔ وہ بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ قلم تلاش کرتے آپ مکہ مکرمہ میں تو 10 قلم ملنے مشکل، وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے، نشے میں ڈوبے ہوئے، لیکن اللہ نے جب ان کو ایمان دیا، اپنے نبی کی محبت دی، تو اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا۔ روم و ایران جو بڑے بڑے امپائر ہیں، اللہ نے ان کو قدموں میں لا کر ان کو ڈال دیا۔ اور ان کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ جن کو جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ ایمان تھا جس نے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ وہی ایمان ہے۔ ایمان کے تقاضے، اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ہماری سماجی زندگی کے لیے جو نمونے چھوڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے، عمل کرائیں گے، اس کا مزاج بنائیں گے، اپنی زندگی اس کے لیے کھپائیں گے، خود غرضی سے اوپر اٹھ کر، ہر طرح کی دنیا کے مفادات سے اوپر اٹھ کر ایک اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے جب آگے بڑھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہمیں اس طرح نوازے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ کو جو کہا آج کا انعام ملنے والا ہے، جو کہا گیا یہ ٹوکن ہے چھوٹا سا ملے گا، کیا حقیقت ہے اس کی؟ اللہ کا جو انعام ملے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اصلی انعام وہ ہے، اور اسی انعام کے لیے ہمیں ساری محنت کرنی ہے۔ ہر سطح سے اللہ نے ہم کو جو بھی صلاحیت دی ہے، بولنے کی دی ہو، لکھنے کی دی ہو، ہمارے جسم کی طاقت ہو یا اور کوئی فن ہو، ہم اس تمام طاقتوں کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اس راستے کے لیے اور اس نظام زندگی کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم اس کو استعمال کریں گے اور ایک نمونہ ساری انسانیت کے لیے پیش کریں گے۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ پیام انسانیت کا مشن حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو اسلام کا مکمل اخلاقی نظام ہے۔ اگر ہم اسلام کے اخلاقی نظام کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر انسانیت کا کیا پیام ہوگا جو ساری دنیا کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے محنت کی، ارادوں کی، عزم کی، حوصلے کی، اللہ کی رضا کی، سچی نیت کی، اور اس کے لیے میدان عمل میں آنے کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں شکر گزار ہوں آزاد کالج کے ذمہ داروں کا بھی، پرنسپل صاحب کا بھی، اور جو ہمارے عزیز جنہوں نے پروگرام منعقد کیا، اور آپ تمام لوگوں کا۔ آپ دین کی نسبت پر آئے، اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے، اور آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں اور یہ پیغام گھر گھر پہنچے، اس کا چرچا ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں جلسے ختم ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کام پورا ہوا، میں کہتا ہوں کام اب شروع ہوا، بات کہہ دی گئی، اب کام شروع ہوا، ہمیں کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔